बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। सर, नवंबर का महीना तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो इस वजह से भी कि इमरान खान साहब की मुलाकात किसी से नहीं होनी और मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई कम अज़ कम 27 नवंबर तक, जिसमें साने 26 नवंबर के हवाले से एनिवर्सरी भी शामिल है। और कहा जाता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई तो बस बेसिक मकसद सुहेल आफरीदी से मुलाकात कराने का सिर्फ उनकी जुबान वगैरह नहीं है, ये है कि कहीं इमरान खान साहब क्या तो कोई मैसेज ना मिल जाए किसी एहतजाज, किसी रैली या किसी और किस्म के प्रोटेस्ट का। तो नवंबर का महीना इस हवाले से भी सेंसिटिव है। कुछ एक्सटेंशंस के मामलात हैं, वो भी है। अफगान तालिबान के साथ जो मामला है किस तरीके से लेके चलना है। इवन कि कल आर्मी चीफ भी जब अफगानिस्तान के मामले पर बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के मशीरान वगैरह से, तो उस मुलाकात में भी उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान की शर्त पसंदी, जी हाँ, उसको रोकना है। किसी ऑपरेशन का उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वो तो अपनी जगह पर हो रहे हैं। तो नवंबर का महीना हर लिहाज से अहम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेशक कोई शक नहीं कि अपनी एक बार फिर से अक्सरियत और अपनी ताकत और एक जमजा होना वो साबित तो किया है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। लेकिन अभी बहुत से ऐसे इम्तिहान हैं जो पूरे होने बाकी हैं, जिनको मैं आपके सामने इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले रात को मेरे उस मिनट्स हमारे साथ शेयर हो गए जी, जो आर्मी चीफ साहब मौजूद थे। अब आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू में मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। बल्कि मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये लोग शायद एक पेज के ऊपर है, लेकिन कुछ स्पॉयलर्स बीच में ऐसे हैं जो जानबूझ के ऑपरेशन 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 लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो जानबूझकर सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों का पुष्पना, उनका फैसिलिटेटर या उनको एक जाहिल वजीर आला या मुख्तलिफ चीज़ें जो कह के कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बता दूं ये सियासी अनासर है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं पर्टिकुलर खैबर, बाकी तो जहाँ ताकतवरों की इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के सियासी मामला के अंदर, वो तो एक जिसे कहते हैं ना बस्तमंद हकीकत है ना जी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन के हवाले से आर्मी चीफ ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जो मिनट्स मेरे पास आए हैं जी, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। जनाब वो पहुंचे जी, वहाँ उन्होंने मुलाकातें शुरू की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की है। और जरगे में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कबायली अवाम की गैर मुतजलजल तामुन पर इज़हार तशक्कुर करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और लेमन कोर के अंदर वो ये मुलाकात करवा रहे थे जी। सिक्योरिटी सूरत हाल में ब्रीफिंग ली और कहीं भी उन्होंने लफ्ज़ ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया। यही कबायली अमायदीन का ताल्लुक कहाँ से है? खैबर पख्तूनख्वा से है ना। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसमें कौन लोग बैठे हैं? उसका जो वजीर आला है वो भी कबायली इलाके के साथ है ना। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें उस मुशावरत के अंदर शामिल करें ताकि आपका किसी भी किस्म का जो सर्जिकल ऑपरेशन है या कुछ भी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसको कामयाबी मिल सके, हमें मुशावरत के अमल में तो शामिल करें। अब आर्मी चीफ भी खुद ही मुशावरत करने के लिए पेशावर आए ना, जहाँ सारे हमारे को बुलाया गया था। सुने आगे उन्होंने कहा पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है मगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की जान से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। इस पर कबायली उमादीन ने भी दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ अफवाज पाक से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया है। फितरतुल फितरत हिंद की सोच को कबाइल में कोई कबूलियत हासिल नहीं है, ये उमादीन ने कहा है। अच्छा, इतनी तो बात होगी, तो सर फिर ये बताएं, वो एहतजाज, सड़कें ब्लॉक, डेड बॉडी सड़क पर रख के बाद एहतजाज कौन कर रहा है? सर वो भी कबायली है ना। तो इसके लिए पॉलिटिकल अप्रोच जरूरी है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना बड़ा जरूरी। बड़ा सादा सा हल है और जिस पे काम हो भी रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि जो कह जाते हैं कि ये काम ना हो। शायद एक बेहतरीन मिसाल थी इस हुकूमत के पास, एक बेहतरीन अप्रोच थी, शायद वो कर लेते कि सुहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात कर, थोड़ी कशीदगी कम होती इस माहौल में। जब तक बैठेंगे नहीं सर, कोई ऑपरेशन नहीं कामयाब। बड़ी क्लियर सी बात है, डंडे से कोई काम नहीं होना। डंडे नहीं तो 91 वोट ना पड़ते जिशान को कल सेनेटर बनते हुए। ये वो तो पूरी पूरी हुकूमतें तलपट करने के चक्कर में थे ना, मरकज के अंदर बैठे हुए लोग। नहीं सर, वो बिल्कुल आज़ाद हैसियत में भी इकट्ठे हैं, एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर यही हुआ है। अच्छा, इसके साथ ना दीगर चीज़ें भी जुड़ गई। अचानक मौलाना फजल रहमान साहब का भी लहजा तल्ख हुआ हुआ है। कल जिस तरीके से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब साहिबा से मुतलिक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मसाजिद की इमामत के 10,000 रुपये लेते हो, तमाम मकातिब फ़रोग़ के उलमा की तरफ से पैसे आपके मैं मुंह पर मारता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक उन्होंने सब अल्फाज बोले। तो मौलाना साहब एक जगह पर और भी रिस्पॉन्ड किया जिसका किसी ने तवज्जो नहीं दी। मौलाना साहब चनियोट में थे और एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उस खिताब में बोला,
انہوں نے کہا آج تھوڑی سی عزت ملی ہے. اب آپ سمجھیں کس کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آج تھوڑی سی عزت ملی ہے تو اتراؤ نہیں، ورنہ بنگلہ دیش، وہ عمران خان صاحب والی بات، ورنہ بنگلہ دیش اور کارگل کو ہم نہیں بھولے، ورنہ بنگلہ دیش اور کارگل کو لوگوں کو نہیں بھولا. اب بھارت کے بعد افغانستان سے لڑنے چلے ہو، بیانیہ بنانے کے ماہر ہو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر پیش کرتے ہو. مصیبت یہ کہ ہماری فوج جنگ بھی کرتی ہے اور ہماری فوج مذاکرات بھی کرتی ہے. لڑنے والا مذاکرات نہیں کر سکتا اور مذاکرات کرنے والا جنگ نہیں کر سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے چنی اوٹ میں یہ کہا ہے. تو مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ فوج مذاکرات نہیں کر سکتی. مذاکرات سیاسی رہنما کرتے ہیں، سیاسی لوگ کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں. مولانا صاحب بیسکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو مذاکرات کر دیں. یہی مجھے تو ایسا لگا آرمی چیف صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. ہمارے دن سے کیوں بات کر رہے تھے، ان کو اعتماد میں کیوں لے رہے تھے. یہی بات سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں. اور سنیں جی، اس سے ریلیٹڈ رات کو کافی چیزیں کھلی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں اچھی خاصی ذہنوں کے اندر بہت سی چیزیں تھیں، وہ بھی زیادہ کھلی ہے نا. ان ساری چیزوں کو رسپانس میں طالبان وزیر داخلہ، جن کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان کے وزیر داخلہ 2 دن پہلے ایران میں کہہ رہے تھے کہ ہم گھر کی باتیں گھر میں سنبھال لیں گے، انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے. سراج الدین حقانی صاحب نے ایٹ اے سیمینار ان کابل implicitly warned that افغانستان would retaliate forcefully، مکمل جواب دے گا اگر پاکستان نے دوبارہ حملہ کیا ہمارے ملک کے اندر. افغانستان have been tested on the battlefield، already جنگ کے میدان میں ہم ٹیسٹڈ ہیں. although we don't have long range missiles، ہمارے پاس لانگ رینج میزائل نہیں ہے، اینڈ پاورفل ویپنز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہم ڈٹرمن ہیں اور اسٹرانگ ہیں. وی کین اوور کم اینی سچویشن اینڈ اچیو وکٹری، he claimed in his video speech released by his office. وزارت داخلہ نے یہ ریلیز کی، وہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ہمیں بھی جوابی دھمکی دی ہے. تو یہ نہ سمجھنے کہ ادھر صرف خواجہ آصف صاحب بیٹھے، ادھر بھی کوئی خواجہ آصف صاحب بیٹھے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. پہلے رات کو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی امید تو پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کوئی کبھی امید آپ نے نہیں رکھنی ہے. ہاں جی، رانا ثناء اب سب کو ایک طریقے سے بریفنگ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب رات کو پروگرام میں کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب پروگرام میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اگر بفر زون پر کوئی فیصلہ نہ ہوا تو ایک بفر زون قائم کیا جائے گا، اور وہاں سے اگر کوئی حملہ پاکستان پہ ہوگا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور کلا کما کیا جائے گا. بس اب بہت ہو گیا، ہم اپنے جوانوں کے بہت جنازے اٹھا چکے، اب مزید نہیں اٹھانا چاہتے. یہ تو بات بالکل صحیح، یہ انہوں نے بات بولی. تو اس پیرائی کے اوپر مجھے مسئلہ کا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے جس کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں. جی ہاں، ان سب لوگوں میں شیخ ارشاد بھٹی صاحب بھی ہے. وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے 4 بار اڈیالہ آیا. سر پلیز عدل میں دیکھیے گا، سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے 4 بار اڈیالہ آیا. پنجاب حکومت کو خط لکھا 1، وزیر اعظم کو خط لکھا 2، عدالت گیا 3، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. پھر آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ پھر آپ ان سے کنسنسس لیں گے خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کا، جب ان کے صوبے کے چیف منسٹر کو کسی طریقے سے گھاس ہی نہیں ڈالی جا رہی، ان کے 4.5 کروڑ کے ریپرزنٹیٹو کو نہیں دکھائی جا رہی. یہ تو جاتی ہے نا، اور یہ سراسر جاتی ہے. سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیشنل پالیسی میں شامل کریں. اس میں کیا عرض ہے سر؟ ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کے میجر سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. میں نے کہا میجر سٹیک ہولڈر ہم ہیں. سانے اے پی ایس میں نہیں اکٹھے ہوئے تھے، ادھر بھی اکٹھے ہو جائیں. کیا چاہیے؟ اگر وہ جو ضد ہے نا، کس کی کنڈ نیچے لگانی ہے، یہ اس وقت تنگ کری. کہیں ایشو نہیں ہے، کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. اون عباس پبی کہتے ہیں جب تک مذاکرات میں پشتونوں کو شامل نہیں کریں گے یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. 100% صحیح کہہ رہے ہوں. سہیل آفریدی بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے جرگے میں شامل کرے، میں آپ کو مضبوط کروں گا. وہ یہی کہہ رہا ہے. افغانستان نے حملہ کیا، وہ توڑ جواب دیں گے. یہ سب باتیں وہ کر رہے ہیں. میں کہا بھائی میں جو میرے صوبے کے اندر ہو رہا ہے اس میں ہمارے سے کنسنسس تو کریں. 80,000 شہداء کا وزن ہے میرے کندھوں کے اوپر. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا افغانستان کا وفد یہ کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اصل میں افغان سرزمین پر پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں پاکستان واپس جا رہے ہیں. یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں
اور سڑکوں کی بجائے بسوں ٹرکوں یا گاڑیوں میں سوار نہیں جا رہے بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں میں دشوار راستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، یا تعویل ہی افغانستان کی نیت کے فطور و خلوص سے آری ہونے کا ثبوت ہے؟ خالد صاحب بات مانتے ہیں، پیج ایک کریں، حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج نہیں، عوام کا ایک پیج، عوام کے ساتھ ایک پیج ڈال کریں، وہ ایک پیج ڈیولپ کیے بغیر مسئلہ خراب ہے جی۔ ہاں جہاں کام ہو رہا ہے جو وہ بڑے اپنے کاموں میں تیزی، سیاسی سرگرمیاں تیزی، غیر معمولی سیاسی سرگرمیاں سر، ایوان صدر، اور یہ ہوئی بھی، میں کہتا ہوں کہ میرا ماننا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کروائی، کیونکہ کل شام سے ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے محسن نقوی صاحب نے سارے پاکستان کی انٹیریئر ایکٹیویٹیز کو سائڈ پہ کیا، پی سی بی کے معاملات کو سارے سائڈ پہ کیا، وہ سب سے پہلے ملے جا کے بلاول صاحب کو، ان کو ایک عدد پیغام پہنچایا، پھر ملے شہباز شریف صاحب کو، ان کو ایک پیغام پہنچایا، پھر رات کو شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی وفود کے درمیان ملاقات ہو گئی جی وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اس ملاقات میں جو بریف کیا گیا وہ ہے سیاسی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی، آزاد کشمیر کی ممکنہ سیاسی تبدیلی پر گفتگو ہوئی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس میں شریک تھے، محسن نقوی صاحب اس میں شریک تھے، یہ تمام چیزیں بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اور شیئرنگ فارمولہ جو ہے، پاور شیئرنگ فارمولہ وہ ڈیسائیڈ ہوا، جو میرے پاس آئی ہے سر، اس کے مطابق صدر آصف زرداری سے اس ملاقات میں ریاست سیاسی امور بلکہ پاک افغان کشیدگی پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور ملاقات میں بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی، راجہ پرویز اشرف، طارق فضل چودھری، فاروق ایچ نائک، شریر رحمان شریک تھے، سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اسحاق ڈار صاحب ویڈیو لنک پر ملاقات میں شریک تھے، تو اس کا مطلب ملاقات کافی ہے۔ صدر مملکت نے سعودی عرب کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا اور آزاد کشمیر کی صورتحال تو آئی ہے، تو یہ چیزیں جہاں سیاسی معاملات ایک جگہ پر بیٹھ کے اکٹھے ہو رہے ہیں نا، دیکھیں کتنے کانسنسز ہے، کتنے آرام سے سب، کتنے ڈفرینس ہے 20-25 دن پہلے، آنکھیں نکال لیں گے، انگلی توڑ دیں گے، کسی نے دیکھا تو پنجاب کا حق کتنے رکھ تو بلا بلا بلا، یہ تمام چیزیں تھی، لیکن نہیں سر، جہاں بڑے فیصلے ہیں وہاں بڑے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ول ہونی چاہیے، ول ہونی چاہیے، پوری کوشش کے ساتھ حساسیت کے ساتھ کرے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر سہیل آفریدی کو نہیں ملایا جا رہا نا عمران خان صاحب سے، تو اس کا مطلب کوئی فتح نہیں ہے، کیا کر لیا، کیا کر لیا، یہ مزید ڈفرینس کریٹ ہو رہے ہیں۔ ایک پیج عوام کے ساتھ ہو تو سب سے بہتر ہے، جب جرگے سے ملا جا سکتا ہے، جب جرگے سے بات ہو سکتی ہے، تو یہی کہہ رہے تھے نا اس وقت اڈیالہ جیل میں جب آرمی چیف پشاور کے اندر تھے، تو اڈیالہ جیل کے بعد سہیل آفریدی کیا کہہ رہے تھے، ہم صوبے کے سٹیک ہولڈر ہیں، تمام سابق وزرائے اعلیٰ، تمام سابق گورنر، تمام عمائدین، مشیران اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ یہ گرینڈ جرگہ کریں گے، جو فیصلہ ہوگا سر اسی گرینڈ جرگے کے آرمی چیف بھی آ کے بیٹھ جائے تو کیا پرابلم ہے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ کے بیٹھ جائے تو کیا پرابلم ہے، کور کمانڈر پشاور بھی آ کے بیٹھ جائے تو کیا پرابلم ہے، فیصلوں کو ایگزیکیوٹ انہوں نہیں کرنا ہے نا۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب سب یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے جنگ لڑنی ہے وہ مذاکرات نہیں کرتے، اور جو مذاکرات کرتے ہیں وہ جنگ نہیں لڑتے، یہ لہلا رہتا فیلڈ ہے۔ باقی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔